آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اسے یوں سمجھیں کہ اینٹوں کی طرح جوڑتے ہیں، چھوٹی لکیروں سے شکلیں اور پھر شکلوں سے اشیاء؟ یا پھر کیا ہمارا دماغ پہلے سے موجود ایک کہانی کی بنیاد پر خالی جگہوں کو خود ہی پر کر دیتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہے، یعنی باٹم اپ ورسز ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی۔ جی، اور آج ہم اسی کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ ہم یہ جانچیں گے کہ ہمارا دماغ کس طرح بنیادی حصوں کو جوڑ کر ایک کافی کے کپ جیسی سادہ چیز بناتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے تجربات اور ہماری توقعات ہمارے ادراک کو اتنا بدل سکتی ہیں کہ ہمیں وہ سنائی دیتا ہے جو شاید کہا ہی نہیں گیا تھا۔ بالکل۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ایک ایسے نظریے سے جو کہتا ہے کہ تمام اشیاء چند بنیادی بلڈنگ بلاک سے بنی ہے۔ یہ ہے بائیڈمین کا ریکگنیشن بائی کمپوننٹس نظریہ۔ جی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سارے عمل میں توجہ یعنی اٹینشن کا کیا کردار ہے۔ اور آخر میں ہم سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی حیران کن طاقت پر بات ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو بائیڈمین کا نظریہ، ریکگنیشن بائی کمپوننٹس یعنی اجزاء کے ذریعے پہچاننا، یہ سننے میں تو سیدھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا عمل کیا ہے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ ایک میز لیمپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا دماغ اسے فوراً لیمپ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ اسے اس کے بنیادی حصوں میں توڑتا ہے۔ اچھا، مطلب ایک گول بیس، ایک سیدھا ڈنڈا اور اوپر ایک مخروطی یعنی کونیکل شیڈ۔ بائیڈمین کے مطابق یہ پہلا مرحلہ ہے جسے سیگمنٹیشن انٹو سب آبجیکٹس کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ جی بالکل۔ اچھا، تو دماغ ایک جاسوس کی طرح پہلے چیز کے ٹکڑے کرتا ہے، لیکن یہ ٹکڑے ہوتے کہاں سے ہیں؟ مطلب دماغ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ڈنڈا کہاں ختم ہو رہا ہے اور شیڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے، خاص طور پر ہافمین اور ریچرڈز کی، کہ دماغ ان جگہوں پر تقسیم کرتا ہے جہاں لکیریں اندر کی طرف مڑتی ہیں، یعنی جہاں کونکیوٹی ہوتی ہے۔ کونکیوٹی، آسان الفاظ میں دماغ جوڑوں اور اندرونی موڑوں کو تلاش کرتا ہے، وہ جگہیں جہاں دو حصے آپس میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ ہے چیز کو اس کے جوڑوں سے توڑنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، کلاسیفیکیشن آف سب آبجیکٹ کیٹیگریز، یعنی ان ٹوٹے ہوئے حصوں کی قسم کو پہچاننا۔ اچھا، بائیڈمین نے ان بنیادی حصوں کو ایک خاص نام دیا، جیونز۔ یہ جیومیٹرک آئونز کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے ہندسی اکائیاں۔ یہ وہ بنیادی شکلیں ہیں جن سے مل کر ان کے مطابق دنیا کی تمام اشیاء بنتی ہیں۔ جیونز، تو کیا یہ اشیاء کی دنیا کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ کی طرح ہیں، جیسے ا، ب، پ سے سارے الفاظ بن جاتے ہیں؟ بالکل یہی مثال ہے۔ بائیڈمین نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 36 بنیادی جیونز ہیں، جیسے سلنڈر، بلاک، پچینیاں یعنی ویج، اور مختلف قسم کے خم یعنی کروز۔ اچھا، مواد میں دی گئی تصویر میں ایک کافی کا کپ دکھایا گیا ہے جو ایک سلنڈر یعنی جیون 3 اور ایک خمیدہ ہینڈل جیون 5 سے بنا ہے۔ صحیح۔ نظریہ یہ ہے کہ یہی 36 جیونز مختلف ترتیب میں جڑ کر وہ تمام لاکھوں اشیاء بناتے ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور جب دماغ ان جیونز اور ان کی ترتیب کو پہچان لیتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب تیسرا اور آخری مرحلہ مکمل ہوتا ہے، ریکگنیشن آف دی آبجیکٹ، یعنی پوری شے کو ایک نمونے کے طور پر پہچان لینا۔ اور اس نظریے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مطابق ابتدائی شناخت کے لیے رنگ اور بناوٹ جیسی تفصیلات اتنی اہم نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اہم کیا ہے؟ اہم چیز ہے صرف جیونز کا ڈھانچہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کارٹون یا صرف لکیروں سے بنی ڈرائنگ کو اتنی ہی جلدی پہچان لیتے ہیں جتنی جلدی ایک اصلی رنگین تصویر کو۔ دماغ کے لیے دونوں میں بنیادی جیونز ایک جیسے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بائیڈمین نے اس کی جانچ کے لیے ایک تجربہ کیا۔
انہوں نے لوگوں کو کچھ ایسی تصویریں دکھائیں جن میں تھوڑی گڑبڑ تھی۔ کس طرح کی گڑبڑ؟ یہ گڑبڑ 2 طرح کی تھی۔ پہلی حالت تھی کمپوننٹ ڈیلیشن، یعنی اجزاء کو حذف کرنا۔ اس میں انہوں نے تصویر میں سے ایک پورا جیون یا حصہ ہی غائب کر دیا، جیسے ایک ہاتھی کی تصویر میں سے اس کی پوری ٹانگ مٹا دی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری حالت؟ دوسری حالت تھی سیگمنٹ ڈیلیشن، یعنی حصوں کے ٹکڑوں کو حذف کرنا۔ اس میں ہاتھی کے سارے حصے موجود تھے، لیکن ان کو بنانے والی لکیروں کے بیچ بیچ میں سے کچھ ٹکڑے مٹا دیے گئے تھے۔ اچھا، تو ایک ہاتھی جس کی ٹانگ غائب ہے اور دوسرا ہاتھی جو پورا ہے لیکن ٹوٹی پھوٹی لکیروں سے بنا ہے، تو لوگوں نے کسے زیادہ آسانی سے پہچانا جس کی پوری ٹانگ غائب تھی۔ ایک منٹ، یہ تو الٹا لگ رہا ہے نا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ جس ہاتھی کا پورا ایک حصہ غائب تھا اسے پہچاننا آسان تھا۔ عام فہم تو یہ کہتی ہے کہ جس تصویر میں زیادہ معلومات ہوں اسے پہچاننا آسان ہونا چاہیے۔ بالکل، اور بائیڈرمین کی دلیل یہ تھی کہ اتنے کم وقت میں دماغ کے پاس ٹوٹی ہوئی لکیروں کو جوڑ کر مکمل جیزیونز بنانے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے لیے وہ صرف بے ترتیب لکیروں کا ایک مجموعہ تھا، لیکن جس تصویر میں ایک حصہ غائب تھا اس میں باقی کے حصے یعنی سر، دھڑ اور دوسری ٹانگیں واضح اور مکمل جیزیونز کی صورت میں موجود تھیں۔ صحیح، تو دماغ نے ان واضح جیزیونز کو فوراً پہچان لیا؟ جی، اور ہاتھی کی شناخت کے لیے یہ معلومات کافی تھی۔ اچھا، تو ہمارا دماغ چند صاف ستھرے بلڈنگ بلاکس کو ایک نامکمل، گڑبڑ والے نقشے پر ترجیح دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا اگر انہیں تصویر دیکھنے کے لیے تھوڑا زیادہ وقت دیا جاتا؟ بالکل، یہی بائیڈن نے کیا۔ جب وقت بڑھا کر 200 ملی سیکنڈ کیا گیا تو نتیجہ الٹ گیا۔ الٹ گیا؟ جی، اب لوگوں کے پاس ٹوٹی ہوئی لکیروں کو ذہنی طور پر جوڑنے کا وقت تھا، اور چونکہ اس تصویر میں تکنیکی طور پر زیادہ حصے موجود تھے تو ان کی کارکردگی بہتر ہو گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا شناختی نظام واقعی بنیادی اجزاء یعنی جیوانز پر انحصار کرتا ہے۔ تو بائیڈن کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ہم بنیادی حصوں کو جوڑ کر اشیاء بناتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی منظر میں بہت سی چیزیں اور بہت سے جیوانز ہوں تو کیا ہوگا؟ یہاں شاید توجہ، اٹینشن کا کردار سامنے آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ صرف خصوصیات کا ہونا کافی نہیں، ان کو صحیح طریقے سے جوڑنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرائسمن اور گلارڈ نے ایک بہت مشہور تجربے میں یہی دکھایا۔ اچھا، کیا تھا وہ تجربہ؟ انہوں نے شرکا سے 2 کام کروائے۔ پہلا تھا سنگل فیچر ڈیٹیکشن، یعنی واحد خصوصیت کی شناخت۔ انہیں بہت سے آئے اور وائے حروف کے درمیان ایک ٹی تلاش کرنا تھا۔ یہ تو آسان لگ رہا ہے۔ ٹی میں ایک سیدھی افقی لکیر ہوتی ہے جو آئے اور وائی میں نہیں ہوتی۔ بالکل، اور لوگوں نے یہ کام بہت تیزی سے تقریباً 800 ملی سیکنڈ میں کر لیا۔ لیکن پھر تجربے کا دوسرا حصہ آیا جسے فیچر کنجنکشن کہتے ہیں، یعنی خصوصیات کا امتزاج۔ جی، اب انہیں آئے اور زی کے درمیان ٹی تلاش کرنا تھا۔ اوہو، اب یہ مشکل ہے، کیونکہ زی میں بھی افقی لکیر ہوتی ہے اور آئے میں عمودی لکیر، اور ٹی میں یہ دونوں ہیں، تو اب صرف ایک خصوصیت نہیں ڈھونڈنی ہے۔ بالکل، اب دونوں خصوصیات کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر تلاش کرنا تھا، جو زیادہ ذہنی کوشش کا کام ہے، اور وقت بھی زیادہ لگا ہوگا۔ جی، اس کام میں 1200 ملی سیکنڈ سے زیادہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیات کو آپس میں جوڑنے کے لیے دماغ کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک خودکار عمل نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ پیٹرن پہچاننے کے لیے فعال طور پر توجہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ دماغ کس طرح نیچے سے اوپر یعنی باٹم اپ کام کرتا ہے۔ وہ لکیروں سے جینیونز بناتا ہے اور پھر توجہ کا استعمال کر کے ان جینیونز کو جوڑ کر اشیاء بناتا ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی تو ہے، یعنی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کا۔ جی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہے وہ ہماری بصارت پر اثر انداز ہو؟ بالکل، اور اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ مواد میں بگلسکی اور ایلمپے کی ایک کلاسک تحقیق کا ذکر ہے جس میں ایک مبہم تصویر دکھائی گئی۔ یہ تصویر ایک چوہے جیسی بھی لگتی ہے اور ایک بوڑھے آدمی کے چہرے جیسی بھی۔ جی ہاں، وہ مشہور تصویر میں نے دیکھی ہے۔ انہوں نے تجربے میں یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو یہ تصویر دکھانے سے پہلے جانوروں کی کئی تصویریں دکھائیں اور کچھ لوگوں کو انسانی چہروں کی تصویریں دکھائیں۔ اور نتیجہ؟
نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے جانوروں کی تصویریں دیکھی تھیں ان میں سے تقریباً سب نے اسے چوہا سمجھا، اور جنہوں نے چہرے دیکھے تھے انہوں نے اسے ایک آدمی سمجھا۔ کمال ہے، تصویر وہی رہی لیکن دماغ کا موڈ یا سیاق و سباق بدل گیا۔ یعنی آپ نے دماغ کو ایک خاص طریقے سے سوچنے کے لیے تیار کیا اور پھر اس نے وہی دیکھا جس کی اسے توقع تھی۔ بالکل، یہ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی بہترین مثال ہے۔ یعنی اوپر سے نیچے کی پروسیسنگ تب ہوتی ہے جب ہمارا اعلیٰ سطحی علم، ہماری توقعات اور سیاق و سباق ہماری نچلی سطح کی حسی معلومات کی تشریح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے وہ دا کیٹ والی مثال۔ جی، اس میں درمیانی حرف ایچ اور اے دونوں کی طرح لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے دی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے فوراً ایچ سمجھتا ہے، اور جب کیٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اے۔ یہاں لفظوں کے بارے میں ہمارا علم حروف کی پہچان کو بدل رہا ہے۔ یہ جو خیال ہے کہ سیاق و سباق ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے پہچاننے میں مدد دیتا ہے، کیا یہ پڑھنے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی، اور اس اثر کو ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ یا لفظ کی برتری کا اثر کہتے ہیں۔ رائکر اور ولک کے تجربات نے دکھایا کہ لوگ ایک اکیلے حرف مثلاً ڈی کو پہچاننے میں اس وقت تقریباً 10% زیادہ درست ہوتے ہیں جب وہی حرف ایک پورے لفظ جیسے ورڈ کے اندر دکھایا جائے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ہمارا دماغ حرف کو الگ سے نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ ایک قدم آگے کی سوچ رہا ہے کہ اس جگہ کون سا حرف فٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی پیشن گوئی ہے۔ بالکل، اور یہی پیشن گوئی ادراک کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ رمل ہارٹ اور سپیل نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پرسیپشن از انفرنشل، یعنی ادراک ایک استنباطی عمل ہے۔ ہم حسی معلومات کی بنیاد پر بہترین اندازہ لگاتے ہیں۔ اچھا، جب آپ WO دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ جانتا ہے کہ انگریزی میں صرف چند ہی حروف اس خالی جگہ کو پر کر کے ایک بامعنی لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے D, K, M, N یا T۔ اگر آپ کی آنکھ آخری حرف کا صرف نچلا خم بھی دیکھ لے تو دماغ فوراً D کا اندازہ لگا کر ورڈ بنا لے گا۔ لیکن اگر وہی خم اکیلا نظر آئے تو وہ B, D, O یا Q کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ کا سیاق و سباق امکانات کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ اور یہیں سے شاید ان پیچیدہ ماڈلز کا تصور آتا ہے جنہیں نیورل نیٹ ورکس یا پیرالل ڈسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ PDP کہتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی کمپنی کے بارے میں سوچیں۔ سب سے نچلی سطح پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف لکیروں اور خموں کو پہچانتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے فیچر ڈیٹیکٹرز۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو ان لکیروں کو جوڑ کر حروف بناتا ہے۔ یہ لیٹر ڈیٹیکٹرز ہیں۔ اور سب سے اوپر مینیجر بیٹھا ہے جو حروف کو جوڑ کر پورے الفاظ پہچانتا ہے۔ یہ ورڈ ڈیٹیکٹر ہے۔ تو معلومات نیچے سے اوپر یعنی کلرک سے مینیجر تک جاتی ہیں؟ ہاں، یہ باٹم اپ بہاؤ ہے، لیکن میکلرلینڈ اور رمل ہارٹ کے ماڈل کی خوبصورتی یہ ہے کہ معلومات اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن بھی آتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب مینیجر یعنی ورڈ ڈیٹیکٹر ورک کا لفظ پہچان لیتا ہے تو وہ نیچے لیٹر ڈپارٹمنٹ کو ایک طرح کا میمو بھیجتا ہے جو کہتا ہے تصدیق کرو کہ تمہارے پاس W, O, R اور K ہی ہے۔ یہ اوپر سے آنے والا سگنل ان حروف کے ڈیٹیکٹرز کو مزید فعال کر دیتا ہے اور دوسرے ممکنہ حروف جیسے D یا B کے ڈیٹیکٹرز کو دبا دیتا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ ورڈ لیول اور لیٹر لیول ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ لفظ حروف کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے اور حروف لفظ کو۔ یہی باہمی تعاون ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیاق و سباق ایک اکیلے لفظ میں حروف کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں تو ہم پورے جملے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کیا یہ اثر اتنے بڑے پیمانے پر بھی کام کرتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اثر وہاں اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ٹلوینگ، مینڈلر اور باملے نے ایک تجربے میں لوگوں کو ایک لفظ جیسے ڈس آرڈر دکھایا۔ کچھ لوگوں کو یہ لفظ اکیلا دکھایا گیا اور کچھ کو ایک جملے کے اندر۔ جی، کچھ کو 4 الفاظ کے سیاق و سباق کے بعد اور کچھ کو 8 الفاظ کے جملے کے آخر میں۔ نتیجہ واضح تھا، جتنا زیادہ سیاق و سباق اتنی ہی تیز اور درست شناخت۔
اور مجھے یقین ہے کہ یہ صرف پڑھنے تک محدود نہیں ہوگا، سننے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ سننے میں یہ اثر اور بھی زیادہ ڈرامیٹک ہے۔ اسے فونیم ریسٹوریشن ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی صوتی بحالی کا اثر۔ فونیم یعنی زبان کی سب سے چھوٹی آواز؟ بالکل، جیسے پ یا ب۔ وارن کے ایک کلاسک مطالعے میں شرکا کو ایک جملہ سنایا گیا: The state governors met with their respective legislatures convening in the capital city۔ اس جملے میں legislatures لفظ کی ایس کی آواز کو ایک کھانسی کی آواز سے بدل دیا گیا تھا۔ تو لوگوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ ایک آواز غائب ہے اور اس کی جگہ کھانسی ہے۔ حیرت انگیز طور پر 20 میں سے صرف ایک شخص نے محسوس کیا کہ کوئی آواز غائب ہے، باقی سب نے پورا لفظ لیجسلیچر سننے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ کھانسی پس منظر میں کہیں ہوئی تھی۔ یعنی ان کے دماغ نے اس غائب آواز کو خود بخود بھر دیا؟ جی، جملے کے سیاق و سباق کی بنیاد پر۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں فون پر بات کر رہا تھا اور لائن بہت خراب تھی، لیکن مجھے پھر بھی پوری بات سمجھ آ گئی۔ تو کیا میرا دماغ بھی یہی فونیم ریسٹوریشن کر رہا تھا؟ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن تحقیق وارن اور وارن کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسے جملے سنائے جہاں ایک لفظ کا پہلا فونیم غائب تھا، جیسے ایل واز آن دی ایکسل۔ تو لوگوں نے کیا سنا؟ لوگوں نے سنا the wheel was on the axle، پھر انہوں نے سنایا ایل واز آن the shoe، اور لوگوں نے سنا the heel was on the shoe، اور آخر میں ایل واز آن دی orange کو لوگوں نے the peel was on the orange سنا۔ ایک منٹ، آواز تو ہر بار ایک ہی تھی، ایل، لیکن دماغ نے اسے جملے کے آخری لفظ کی بنیاد پر ویل، ہیل یا پیل میں بدل دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ میں نے بعد میں سنا اس نے اس آواز کو بدل دیا جو میں نے پہلے سنی تھی۔ جی، میرا دماغ تو ایک ٹائم ٹریولنگ ایڈیٹر نکلا۔ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو فوری طور پر حتمی شکل نہیں دیتا رہا، وہ انتظار کرتا ہے، مزید سیاق و سباق اکٹھا کرتا ہے اور پھر پیچھے جا کر خالی جگہوں کو اس طرح پر کرتا ہے کہ پوری کہانی بامانی لگے۔ تو ایک کافی کپ کو بنیادی شکلوں سے پہچاننے سے لے کر ایک جملے میں غائب آوازوں کو بھرنے تک، ایسا لگتا ہے کہ ہم جس سوال سے شروع ہوئے تھے کہ ادراک باٹم اپ ہے یا ٹاپ ڈاؤن، اس کا جواب ہے یہ دونوں ہیں۔ جی، یہ حواس سے آنے والے خام ڈیٹا اور ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود علم اور توقعات کے درمیان ایک مسلسل رقص ہے۔ بالکل۔ کلیدی نقطہ یہی ہے کہ ادراک کوئی غیر فعال عمل نہیں ہے، یہ ایک فعال استنباطی تعمیر ہے۔ جس دنیا کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ باہر کی حقیقت کا صرف ایک عکس نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کی تخلیق ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا نقطہ دیتا ہے۔ اگر سادہ اشیاء اور الفاظ کے بارے میں ہمارا ادراک بھی سیاق و سباق اور توقعات سے اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے، تو اس کا اطلاق زیادہ پیچیدہ اور مبہم حالات جیسے سماجی تعاملات یا خبروں کے واقعات پر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اس میں سے کتنا حصہ اس کہانی سے تشکیل پاتا ہے جو ہم پہلے ہی خود کو سنا رہے ہوتے ہیں؟